اسرائیل کی ایک خوبصورت عورت تھی، اللہ نے اسے بڑی ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، وہ بڑی ہی حسین و جمیل تھی، جو بھی اسے دیکھتا، جو بھی آنکھ اسے دیکھتی، ہر دیکھنے والی آنکھ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میں اس سے شادی کروں۔ ایک دن ایک ہی وقت میں دو نوجوانوں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان میں سے ایک نوجوان خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، حسن کا پیکر شہزادہ تھا، اور دوسرا نوجوان بدصورت تھا، بد شکلہ تھا، شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی، نین نقش موٹے تھے۔ ایک ہی وقت میں دو نوجوانوں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس خوبصورت عورت نے ان دونوں صاحبان کو جوابی پیغام بھیجا کہ تم اس طرح کرو، فلاں دن فلاں وقت میرے گھر آ جاؤ، میں تم دونوں کو دیکھوں گی، تم سے بات چیت کروں گی، تمہاری شکل دیکھوں گی، تمہاری صورت دیکھوں گی، سیرت دیکھوں گی، جو مجھے پسند آ جائے گا میں اسی سے شادی کر لوں گی۔ اللہ اکبر! عین اسی دن اسی وقت یہ دونوں نکاح کا پیغام بھیجنے والے صاحبان اس عورت کی خدمت میں اس کے گھر پہنچے۔ وہ خاتون مصروفیت کی وجہ سے ان دونوں صاحبان کو، نکاح کا پیغام بھیجنے والے صاحبان کو، اس خاتون نے ایسی جگہ پر بٹھایا جہاں سے وہ خاتون انہیں دیکھ تو نہیں سکتی تھی، ان دونوں کی گفتگو سن سکتی تھی۔ ایسی جگہ پر بٹھایا، خود اندر بیٹھ گئی، وہ ان دونوں کی گفتگو سنتی رہی۔ ادھر سے اس بدصورت نوجوان نے جیسے ہی حسن کے پیکر شہزادے کو دیکھا تو دنگ رہ گیا، اتنا حسین و جمیل تھا، اللہ اکبر! وہ کوئی بولتا تھا، وہ تو موتی رولتا تھا، کلام اس کا بڑا ہی شیرین تھا، بولنے کا سلیقہ تھا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ تھا، وہ خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑی ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس بد شکل نوجوان نے کہا یہاں پر میری دال نہیں گلنے والی۔ وہ خوبصورت لڑکی ہے، اور ہر خوبصورت لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو شریک حیات ہو، میرا جو شوہر ہو، وہ بھی میری طرح کا خوبصورت ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو۔ وہ تمام کی تمام خوبیاں اسی نوجوان کے اندر پائی جاتی ہیں، میرے اندر تو ایک خوبی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دم اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس بد شکل بد صورت نوجوان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے پوچھ ہی لیا، اے نوجوان، تیرے اندر یہ جو خوبصورتی ہے، کلام شیری ہے، بولنے کا سلیقہ ہے، ان تمام خوبیوں کے علاوہ جو میں دیکھ رہا ہوں، تو خوبصورت بھی ہے، تو حسین و جمیل بھی ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، تیرا کلام شیری ہے، تیری زبان میٹھی ہے، تیرا لہجہ میٹھا ہے، ان تمام خوبیوں کے علاوہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بتا ان کے علاوہ کوئی اور خوبی بھی تیرے اندر پائی جاتی ہے؟ اچھا پھر یہ بتا کہ تو اپنے گھر والوں سے حساب کتاب کس طرح کا رکھتا ہے، گھر والوں کے لیے تیرا حساب کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پئی کا حساب لیتا ہوں، میرے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ میں گھر والوں سے پئی کا حساب لیتا ہوں، ایک روپے کا حساب لیتا ہوں، گھر والوں کو پیسے دیتا ہوں، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو پیسے دیتا ہوں، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد جب دوسری بار پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں تو میں ان سے پچھلے پیسوں کا حساب لیتا ہوں، پچھلی رقم کا حساب لیتا ہوں، تم نے کہاں لگایا، کہاں نہیں لگایا۔ اس بد شکل نوجوان نے کہا پھر میرا حساب کتاب آپ کے حساب سے کہیں زیادہ مختلف ہے، میں اس طرح کرتا ہوں، پیسوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی، ان گنت پیسوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی گھر کے کونے پر رکھ دیتا ہوں، پھر گھر والوں کو کہتا ہوں حسب ضرورت استعمال کرتے رہو۔ گھر والے حسب ضرورت استعمال کرتے رہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہاں لگا رہے ہیں، کہاں نہیں لگا رہے، کہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے، کہاں پر خرچ نہیں کیا جا رہا ہے، بس مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے گھر والے فضول خرچی نہیں کرتے، اور جب دوسری مرتبہ گھر والے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے والی تھیلی ختم ہو گئی۔ میں گھر والوں سے حساب کتاب نہیں لیتا، مطلب کہ گھر والوں کے لیے میری پیسوں کی جو مٹھی ہے ہمیشہ کے لیے کھلی رہتی ہے، گھر والوں کے لیے میں بہت بڑا سخی ہوں، میں گھر میں سخاوت چلاتا ہوں، جہاں کہیں آئے مرضی آئے لگاؤ، میں تم سے حساب کتاب نہیں لوں گا۔
ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ عورت بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جب اس عورت نے اس بدصورت نوجوان کی بات سنی کہ میں گھر والوں سے پائی پائی کا حساب نہیں لیتا، تو ایک دم وہ حسن کی ملکہ شہزادی دونوں کے سامنے آئی، دونوں